بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ کچھ قانونی اصطلاحات ہیں، لیگل ٹرمز ہیں، جس کا جاننا ہر بندے کے لیے لازم ہے، چاہے اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، اس کی تعلیم کچھ بھی ہو، لیکن اس کا مقصد سمجھنا اور ان کو جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں عام سے سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو لفظ آپ روز اخباروں میں، ٹی وی میں، ریڈیو پہ یا دوسرے لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا ان کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں آج اب کوشش کروں گا کہ ان کو اس کا مطلب سمجھاؤں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عدالتوں کے بارے میں عموماً لوگ شاکی رہتے ہیں کہ یہاں ملزم چھوٹ جاتے ہیں، یہاں کسی کو سزا نہیں ملتی ہے، یہ عدالتیں چمک کا شکار ہو جاتی ہیں، کینگرو کورٹس ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ کسی حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ سچائی، پوری سچائی نہیں ہے، ادھوری سچائی ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے پاکستانی عدالتوں میں، یا جس ملک میں اینگلو امریکن سسٹم، ایڈورسیریل سسٹم لگا ہوا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابتدائی اطلاع یا ایف آئی آر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ وہ اطلاع ہے جو پولیس کو کسی قابل دست اندازی جرم یعنی کوگنیزیبل اوفینس میں دی جاتی ہے، اور اس کے بعد قانون کی جو مشینری ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اطلاع کوئی بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس متاثرہ فرد کا بھائی بہن یا ان کی فیملی کا کوئی بندہ یا کوئی قریبی رشتہ دار یہ اطلاع دے۔ کوئی راہ چلتا بھی یہ اطلاع دے سکتا ہے کہ اس نے کوئی قابل دست اندازی جرم جو پولیس کے قابل دست اندازی وہ ہوتے دیکھا ہے، اس پر پولیس باؤنڈ ہے، پولیس پر لازم ہے کہ وہ اسے ریکارڈ کر کے، اگر یہ تحریری درخواست نہیں ہوتی، ریکارڈ کر کے تو اس پہ قانون کی مشینری کو لاگو کرے، چالو کرے۔ تو اس میں پولیس جو ہے وہ ابتدائی تفتیش نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ رپورٹ درج نہیں کر لیتی۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ بھی پہلے پولیس تفتیش کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، پھر بعد میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بنانے والوں کی اسکیم کے بالکل برعکس ہے۔ جو ہی پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ بظاہر کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہوا ہے، تو وہ قانونی طور پر لازم ہے ان کے اوپر، وہ اس کے مکلف ہیں کہ وہ اس کو درج کریں اور پھر آگے کارروائی چلائیں۔ اچھا، پھر اور کے بعد اور یاد رکھیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر صورت میں ہی انہوں نے جو سن لیا بس اس کی تصدیق ہی کرنی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے سچائی کے لیے آگے تفتیش کرنی ہے۔ لکھ لیا، ایف آئی آر درج کر لی، تو اس کے بعد وہ تفتیش کریں گے۔ تفتیش کیا ہوتی ہے؟ انویسٹیگیشن جسے کہتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پرو اور کنٹرا، یعنی جو چیز اب درج ہو گئی ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف جو بھی ایویڈنس ہے، وہ انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، ایویڈنس شہادت کٹھی کرنی ہے۔ ضروری نہیں کہ بس وہ جو درج ہوا ہے اس واقعے کے حق میں بس لکھتے چلے یا اور دوسری کو چھوڑ دیں۔ نہیں، جو بھی شہادت موقع پہ ہے اس کے حق میں یا خلاف وہ انہوں نے اکٹھی کرنی ہے۔ کسی بھی تفتیشی ایجنسی کا مقصد تفتیش کا یہی ہوتا ہے کہ وہ شہادت اکٹھی کرے۔ اب آ جائے کوگنیزیبل اوفینس، قابل دست اندازی پولیس کون سے جرائم ہے۔ یہ سیکنڈ شیڈول ہے جو ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے، اس میں دکھائے گئے ہیں کہ یہ وہ جرائم ہے جو قابل دست اندازی پولیس یعنی کوگنیزیبل ہے، یا کسی اور طریقے سے اس کو قابل دست اندازی پولیس بنایا گیا ہے۔ عموماً یہ سنگین جرم ہوتے ہیں اور یہ عموماً سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں، معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں قابل دست اندازی جرائم۔ اس میں پولیس وارنٹ کے بغیر ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ یعنی وارنٹ کا مطلب ہے کہ کسی مجسٹریٹ یا کسی اتھارٹی سے اجازت لینے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں جو بظاہر یہ جرم کرے۔ آگے آپ لگا لیں وارنٹ آف اریسٹ، جو آپ سنتے ہیں وارنٹ گرفتاری فلاں کا جاری ہوگا، فلاں کا جاری ہوگا۔ وارنٹ آف اریسٹ کا مطلب ہے کہ کسی اتھارٹی کی طرف سے ایک وارنٹ یا ایک پروانہ جاری کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہمارے سامنے پیش ہوں، تو کسی افسر کے، پولیس والے کے یا کسی کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کو پکڑ کے لائے فلاں تاریخ پہ فلاں اتھارٹی کے سامنے۔ اچھا، اس میں گرفتاری کیسے کی جاتی ہے؟ گرفتاری ایسی کی جاتی ہے کہ ملزم کے جسم کو ٹچ کیا جاتا ہے، چھوا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ
حراست میں ہیں. اگر وہ آگے سے مزاحمت کرے تو ان پر قابو پانے کے لیے ملزم پر طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ عمر قید یا سزائے موت کا ملزم ہو تو اس کی جان تک لینے کی کوشش پر بھی یہ قوت استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا آگے دیکھ لیں نان کوگنیزیبل آفینس. وہ آفینس جو کوگنیزیبل یعنی پولیس کے قابل دستاندازی نہیں ہے. یہ عموماً شخصی قسم کے جرائم ہوتے ہیں، جیسے کسی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تھا، بیوی چوٹ نہیں لگی اس کو اور کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ چلی جاتی ہے تھانے، میرے خاوند نے مجھے یہ کہا وہ کہا، اس میں ایک رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جائیے، وارنٹ لے آئیے، پھر ہم دیکھیں گے. یہ اس طرح کے کیس ہوتے ہیں جو نان کوگنیزیبل کیس ہوتے ہیں. اوفینس جرم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اتھارٹی کوئی قانون بناتی ہے تو اس میں کسی کام کا کرنے کا یا نہ کرنے کا کہتی ہے تو اس کے برعکس جو کرتا ہے وہ جرم ہے. یعنی اگر کہا جائے یہ کام کرو تو وہ آدمی کام نہیں کرتا تو یہ جرم ہے. اگر کوئی اتھارٹی کہتی ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا اور وہ کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ جرم ہے. اینی ایکٹ اور ایمیشن جو اس اتھارٹی کے حکم کے برعکس کیا جائے. سمنز کیا ہے؟ سمجھ ہے کہ کوئی اتھارٹی اپنے روبرو کسی کو بلاتی ہے کہ آپ ہمارے پاس پیش ہوں، وہ سمجھ ہے. یہ عموماً سول کیسز میں سمجھ ہوتے ہیں اور عموماً فوجداری کیسوں میں وارنٹس ہوتے ہیں. ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی اس پولیس کی عمارت کے دفتر کا یعنی عمارت کا انچارج اسٹیشن ہاؤس آفیسر، یہ کسی بھی رینک کا سب انسپیکٹر انسپیکٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ فزیکل ریمانڈ. فزیکل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ، کسی کے جسم کو پولیس کے یا کسی تفتیشی ادارے کے حوالے کرنا تاکہ اس سے تفتیش کی جا سکے، یہ فزیکل ریمانڈ کراتا ہے. عام طور پر ضابطہ فوجداری کے مطابق 24 گھنٹے بعد پولیس ہے وہ اپنا آنے جانے کا وقت نکال کے جانے کا وقت نکال کے تو وہ ملزم کو کسی مجسٹریٹ یا اتھارٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جسم مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفتیش کو مکمل کرنا ہے، کوئی برآمدگی کرنی ہے. تو مجسٹریٹ صاحب جو ہے یا فلاں اتھارٹی صاحب جائز صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس کو جسم کو پولیس کے یا کسی تفتیشی ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکے. اس کو فزیکل ریمانڈ بولتے ہیں. اس میں کوئی مار پیٹ نہیں ہو سکتی، تشدد نہیں ہو سکتا اور ملزم اعتراض کر سکتا ہے کہ میں یہ نہ دیا جائے اور میرے ساتھ فلاں فلاں ہے یہ وہ، اس میں ملزم کہہ سکتا ہے. جوڈیشل ریمانڈ یعنی عدالتی ریمانڈ یا مجسٹریٹ کی حراست جسے بولتے ہیں. اگر فزیکل ریمانڈ جو وہ نہیں دیا جاتا اور ملزم کو رہا بھی نہیں کیا جاتا اور ملزم کے خلاف شہادت بھی موجود ہے تو پھر اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. اس کو مجسٹریٹ ریمانڈ کہتے ہیں یا جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں. بیلیبل آفینس کون سے ہیں، نان بیلیبل آفینس کون سے ہیں؟ بیلیبل آفینس وہ ہیں جو ضابطہ فوجداری میں قابل ضمانت دکھائے گئے ہیں اور نان بیلیبل وہ ہیں جو ناقابل ضمانت دکھائے گئے ہیں. عام طور پر جو قابل ضمانت جرائم ہے وہ 2 سے لے کے 3 سال تک سزا ہے، تو عام طور پر وہ جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہوتے ہیں. اس میں ضمانت ملزم کا حق ہوتا ہے. جب ملزم کو کسی مجسٹریٹ صاحب یا کسی اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسی آرڈر میں ہی لکھ دیتے ہیں یا لکھنا چاہیے کہ چونکہ جرم قابل ضمانت ہے، اگر یہ اتنی ضمانت ملزم دے تو اس کو رہا کر دیا جائے، ورنہ اس کو جیل بھیجا جائے اور پھر وہاں سے طلب کیا جائے. تو جو ہی ملزم اپنی ضمانت داخل کرتا ہے تو اس کو فوراً رہائی دے دی جاتی ہے. چارج کا مطلب ہے الزام لگانا. عام معنوں میں یہ الزام یا تو عدالت لگاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں دن پہ آپ نے یہ فلاں جرم کیا ہے. ایک لسٹ ان کو بتائی جاتی ہے ملزم کو، یا کوئی اور اتھارٹی بتاتی ہے مجسٹریٹ یا جرم کی بجائے، جس میں ان کے جرم کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس الزام پر ہم نے آپ کے خلاف آگے کارروائی چلانی ہے. انویسٹیگیشن، تفتیش، مقصد شہادت کٹھی کرنی. اب پراسیکیوشن کیا ہے؟ پراسیکیوشن کا مطلب ہے کہ ایک ملزم کے خلاف کسی عدالت میں کارروائی اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے جو کی جاتی ہے اسے پراسیکیوشن یا استغاثہ کہتے ہیں. یہ عموماً سرکار کے نام پہ کیا جاتا ہے یا حکومت کے نام پہ، ریاست کے نام پہ کیا جاتا ہے.
تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی سے ملزم کو بچایا جائے اور اس کو سزا یاب کروایا جائے عدالت کے ذریعے۔ ایڈورسریل پروسیڈنگز یہ آپ دیکھ لیں، اس میں اینگلو امریکن لاز میں یہ آتی ہے، جیسے پاکستان ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، سری لنکا ہے، ہندوستان ہے، اس طرح کے جو ممالک جو برطانیہ کے زیر نگین رہے ہیں ان میں یہ سسٹم ہے۔ اس میں ریاست جو ہے وہ پراسیکیوشن کرتی ہے اور دوسری طرف جو ملزم کے وکیل ہوتے ہیں، وکیل صفائی یا ڈیفینس وٹنسز کہلاتے ہیں، دونوں کی حیثیت عدالت میں ایکول ہوتی ہے، اور جج ایک غیر جانبدار شخص یا ریفری ہوتا ہے جس کا کام دونوں طرف کو دیکھ کے وسل بجانا ہے، سیٹی بجانا ہے کہ یہ سائڈ ٹھیک ہے اور یہ سائڈ غلط ہے۔ جج کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بندہ ہمارے سامنے یا بندے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کیا انہوں نے جرم کیا، بس۔ اگر جرم کیا ہے تو سزا پا سکتے ہیں، اگر نہیں جرم کیا تو رہائی دے دی ان کو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں انکویزیٹوریل سسٹم ہے۔ انکویزیٹوریل جو سسٹم ہے اس میں جج جو ہے پراسیکیوٹرز بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جرم اس نے نہیں کیا تو کس نے کیا، اس طرح کی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نیچرل وٹنس کون ہوتا ہے؟ قدرتی گواہ۔ قدرتی گواہ وہ ہوتا ہے، نیچرل وٹنس ہوتا ہے جو کسی خاص وقت کسی خاص موقع پر جس کا پایا جانا حالات کے عین مطابق ہو۔ جیسے کسی گھر کا واقعہ تو اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے نیچرل وٹنس ہیں اس وقت اگر وہ موجود ہوتے ہیں تو۔ چانس وٹنس اس کے برعکس ہے، اتفاقی طور پر جو لوگ کہیں گے میں فلاں کام کی وجہ سے وہاں گیا تھا، اسے چانس وٹنس کہتے ہیں۔ عموماً کیسز میں یہی لوگ ادھر ادھر پکڑ کے ڈالے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فلاں وجہ سے وہاں گیا تھا، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، انہیں کہتے ہیں چانس وٹنس۔ اسٹاک وٹنس، اسٹاک وٹنس عموماً پولیس رکھتی ہے اور وہ فل ان دی گیپس بھرنے کے قابل آتے ہیں کہ کام آتے ہیں۔ جہاں جہاں شہادت ان کو نہیں ملتی، پولیس والوں کو یہ گواہ تیار نہیں ہوتا تو اس فہرست میں سے نکال کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گیپ جو وہ فل کریں۔ انٹرسٹڈ وٹنس کون ہوتا ہے؟ اب یہاں جو نو وارد ہمارے جج صاحبان بھی ہیں، وکلاء صاحبان بھی ہیں، یہاں یہ غلطی کھا لیتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ وٹنس اور ریلیٹڈ وٹنس کا فرق نہیں جانتے۔ بھئی کوئی بھی بندہ جو شہادت دے اور رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اقارب میں ہو، تو وہ ریلیٹڈ وٹنس کہلاتا ہے اور اس کی شہادت اگر وہ ٹھیک ہو تو بالکل صحیح مانی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس انٹرسٹڈ وٹنس وہ ہوتا ہے جو کسی اپنے مقصد کی خاطر ملزم کے خلاف شہادت اس لیے دیتا ہے کہ ملزم کو وہ سزا دلوا سکے۔ وہ ملزم کی سزا میں اپنے کسی خاص مقصد کی وجہ سے اس کو غرض ہوتی ہے، غرض و غایت ہی ہوتی ہے کہ اس کو سزا دلا سکوں، اس کو کہتے ہیں انٹرسٹڈ وٹنس، انٹرسٹڈ ان دی سینٹینس آف دی ایکیوزڈ۔ اب آپ کو یقیناً فرق معلوم ہو گیا ہوگا کہ ریلیٹڈ وٹنس اور انٹرسٹڈ وٹنس کیا ہوتا ہے۔ ریلیٹڈ وٹنس تو ضروری ہوتے ہیں، ہوتے ہی یہی ہیں، لوگ آتے ہی یہی ہیں شہادت دینے کے لیے، موقع پہ بھی یہی ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ اس کا فرق آپ سمجھیں گے۔ ان کیمرہ پروسیڈنگز، جب کسی جج کے ریٹائرنگ روم میں یا کمرہ عدالت میں عام لوگوں کو باہر نکال کے سماعت کی جاتی ہے تو اسے ان کیمرہ بولتے ہیں، یعنی عام لوگوں کو اسپیکٹیٹرز کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد عدالتی کارروائی جاری رکھی جاتی ہے۔ عموماً جو سرکار کے خلاف کیس ہوتے ہیں، ریاست کے خلاف، یا جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح کی پروسیڈنگز چل جاتی ہے۔ برڈن آف پروف، بارِ ثبوت۔ بھئی جو عدالت میں آیا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے وہ اس کا ثبوت بیان کرے گا کسی بھی چیز کا۔ تو عام طور پر یہ جو عدالت میں جاتا ہے، جیسے سول میں مدعی جاتا ہے تو بارِ ثبوت اسی پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر فوجداری میں سرکار پہ بارِ ثبوت عام طور پر رکھا جاتا ہے تو یہ، لیکن یہ شفٹ کرتا رہتا ہے۔ پہلے سرکار اپنا بارِ ثبوت جو اگر ڈسچارج کر دے یا ثابت کر دے پھر یہ ملزم پر آ جاتا ہے۔ اگر ملزم ایک ڈینٹ بھی ڈال دے اس کیس میں تو بری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ملزم جو ہے وہ بھی اپنا کوئی جوابی جو ہے بیانیہ رکھے تو اس کے بعد وہ ثابت کر دے تو پھر ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ پروبیبل یا ممکن کس کا ہے۔ تو یہ جو بارِ ثبوت ہے یہ بدلتا رہتا ہے، پہلے سرکار کو ثابت کرنا آتا ہے، پھر ملزم کا بیان بھی دیکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے سامنے ان جکسا پوزیشن رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ایویڈنس، براہ راست شہادت۔ براہ راست شہادت وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی محسوس کرتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے،
یا جو اس کی رائے ہوتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ براہ راست یا ڈائریکٹ ایویڈنس کہلاتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. آگے ہوتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتی ہے عموماً یہ انفر کیا جاتا ہے، یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے یا یہ واقعات کا تسلسل ہوتا ہے جس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں. یہ بھی اچھی ایویڈنس ہوتی ہے اگر یہ اس کے سرے جو ہیں جڑے ہوں. اس کا ایک جیسے مرڈر کیس میں آپ دیکھ لیں، ایک سرا جو ہے وہ قاتل کا ہاتھ ہو اور دوسرا سرا جو ہے واقعات کا یا تسلسل کا وہ مقتول کے جسم تک پہنچے، تو یہ گردن تک پہنچے، تو یہ اس کو ڈائریکٹ ایویڈنس کے برعکس سرکمسٹانشل ایویڈنس کہا جاتا ہے. پرائمری ایویڈنس جو اصل ایویڈنس ہوتی ہے وہ پرائمری ہوتی ہے. جیسے کوئی کاغذ ہوتا ہے تو اگر وہ اس کاغذ وہ جل جائے یا تباہ ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کی جو نقل ہوگی یا فوٹو کاپی ہوگی وہ اس کی سیکنڈری ایویڈنس کہلائے گی. تو اگر سیکنڈری ایویڈنس کسی نے پیش کرنی ہے تو اس کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی پرائمری ایویڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے. پلی بارگیننگ، آج تک آپ نے یہ لفظ عموماً سنا ہوگا. اس کی ابتدا امریکہ سے ہوئی تھی. وہ کافی دیر سے یہ چلا آ رہا تھا قانون کہ وہ کہتے تھے کہ ملزم جو ہے اپنا جو ہے وہ جرم تسلیم کر لیتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو اگر زیادہ اس پہ فہرست جو ہے الزامات کی لگائی جائے تو وہ پراسیکیوشن کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیتا ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے مان لیتا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ میرے جو باقی جرائم ہیں یا تو ختم کر دیں یا مجھ سے کم سزا دلا دیں مجھے، اور اس طرح میرا کیس فیصلہ ہو جائے. یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں عام طور پر استغاثے کے ہاتھ میں مکمل شہادت نہیں ہوتی یا اس کوالٹی کی نہیں ہوتی کہ جو عدالتوں میں ثابت ہو سکے. تو پھر یہ بہتر ہے کہ مقدمہ بازی سے بچنے کے لیے اور ملزم کو جلد سے جلد سزا دلانے کے لیے یا کیس کو جلد نپٹانے کے لیے ملزم سے ایک وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ جو چیز مان لیں، جرمانہ ادا کر دیں اور اس میں یا چھوٹا جرم کا مان لیں، بڑے کم چھوڑ دیں گے. اس صورت میں جبکہ استغاثے کا پاس مکمل شہادت جو عدالت میں ثابت ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. نیب کے قوانین میں یہ لکھا گیا ہے پلی بارگین جو ہے، لیکن اس میں بھی وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ لیچ کرتے ہیں کہ اس میں نیب کے جو آفیسرز ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ایسی بس لوگوں کو اس چکر میں ڈال لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ بعد میں یہ لوگ جو پلی بارگین میں اپنا جرم مانتے ہیں وہ بعد میں جا کر سرکاری عہدوں پہ بھی لگ جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ حال ہے، لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہے جیسے امریکہ یا دوسرے، تو اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جرم ثابت نہیں ہو سکتا، جس کے متعلق کافی و شافی شہادت نہیں ہوتی، اس کے متعلق ایک سمجھوتا کر لیا جاتا ہے کہ آپ یہ مان لیں تو بدلے میں ہم آپ کو یہ رعایت دیں گے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کا وقت بھی بچے اور ملزم یا کچھ نہ کچھ سزا تو بہرحال کھا لے، بجائے اس کے کہ وہ سیدھا چٹا بڑی ہو جائے. آگے آ جائے گا اریسٹ. اریسٹ میں ملزم کے جسم کو چھو کے کہا جاتا ہے کہ آپ زیر حراست ہیں. اگر ملزم جو ہے وہ عمر قید کا یا سزائے موت کا ملزم ہے تو پھر آخری حد تک طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کی گرفتاری کے لیے، یا جتنی طاقت ضروری ہو وہی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی اہم نقطے پہ لے کے جاؤں گا، کیس آف سنگل ورژن، ڈبل ورژن اور ججز ورژن، تھرڈ ورژن. یہ عام طور پر نہ وکلاء کے ذہن میں اس کو کلیئرٹی آتی ہے نہ ججز کے ذہن میں. میں آپ کو بہت ہی سادہ لفظوں میں سمجھا دوں گا. اگلی نشستہ کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند اور سلامت رکھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کے بٹن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم آپ کو اچھی ویڈیو بھیجیں اور اپنی کارکردگی بہتر بنائیں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.